اور وہ ہیڈماسٹر مطلب کتنے جب سیدھے تعلیم صاحب بات کرتا ہے، جن نے اوپر بیٹھے نا وہ بھیا وہ بیٹھے نا ڈائریکٹر صاحب کا بھی انصاف کرنا، اللہ استاد آپ نے مشکل پہ ڈالا ہے، بہترین ایمانات تھے چپ رہا یہ ریاست بیس کیمپ 2.5 ماہ میں ہمارے بزرگوں نے ڈوگرو سے بگا دی. اور آج یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں جب اس طرح کی تقاریر منعقد کریں نا تو مقبوضہ کشمیر میں مقید اپنے ماؤں بہنوں اپنی بیٹیوں وہ بیٹیاں جو اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھا کے دفن کرنے پہ 75 سال سے بیٹھی جو لاک ڈاؤن میں ہیں اور جو سنگینوں کے زیر سایہ ہیں دنیا کا طویل ترین لاک ڈاؤن دیکھا وہ سید علی گیلانی کی بیٹیاں وہ اشرف صحرائی کی بیٹیاں وہ اشرف صحرائی جس نے جنید صحرائی کا لاشا نہیں لیا کہ میں تنہا جنید صحرائی کا درخواست دے کے لاشا نہیں لوں گا شہید کا میں 1 لاکھ شہداء کا وارث ہوں سارے شہداء سے جنت میں جاتے ملوں ہم صرف آزاد کشمیر نہیں پورے کشمیر کے بچے ہیں اور اس پورے کشمیر کو آزاد کروانا میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کے لیے حصہ ادا کرنا جہاں اس طرح کی تقاریر منعقد کرے شادی ہو بیاہ ہو فنکشن ہو کشمیر کے بیٹوں کرنا تمہیں برہان وانی جیسے کتنے ہو گئے ہمارے دار میں 1 لاکھ برہان وانی وہ اس ملت اسلامیہ جموں و کشمیر کے گلشن کے پھول وہ ہمارے چاند ستارے ہیرے موتی آزادی کی شمع کے لیے قربان ہو گئے انہیں بیس کیمپ والی یاد نہیں رکھیں گے تو کون یاد رکھے گا. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ قرآن کے ساتھ دونوں رہنا ہے قرآن جیسا بننا ہے اور پھر اس قرآن کی دعوت کو لے کے نا جس طرح ہمارے مفاد ہیں جس طرح مظہر ہیں جس طرح ہمارا ڈاکٹر نواز ہے جس طرح یہ ہمارے فیاض صاحب ہیں جس طرح ہماری بہن زبیدہ ہیں ہم میں سے ہر ایک اس لیے کہ کل لوگوں راعی ہوں اور کل لوگوں رسول ہم میں سے ہر ایک غلہ بہان ہے اور اس غلے کے بارے میں پوچھا جائے گا جہاں غلے کے نان نسخے کے بارے میں پوچھا جائے گا وہاں اس غلے کی حفاظت کا اس غلے کی ہدایت کا سب سے بڑھ کر وہ دیندار بنایا کہ اولاد بنائی بھائی بنایا ہم میں سے ہر ایک رسول اللہ کا امتی ہے اور رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کا کامل ترین پہلو دعوت اللہ ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا دعوت اللہ کی بلانا ہے قرآن کی بنیاد پر بلانا ہے اور پھر ساری ریاست کو قرآن کے مطابق بنانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا ہے اور جب یہ تب و تاز ہو تو کشمیر والوں کو نہیں کرنا. اور آخری بات یہ کہتا ہوں پڑھے لکھوں کے مجموعے میں اساتذہ کے مجموعے اور یہ ہمارا مستقبل ہے یہ ہمارے چاند ستارے ہیں یہ ہیرے موتی ہیں یہ پھول ہیں ان کی موجود کے میں کہتا ہوں مقبوضہ کشمیر والوں سے کہتا ہوں اس لیے کہ یہ وادی بنا شہداء مجاہدین اور غازیوں کی وادی ہے یہ اشارات ہی اشارات تک جانے والی یہاں اور یہاں کے ہمارے مقام آباد ہونے کے موجود وہاں ہمارا ڈائسپورا کشمیریوں کے لیے بسر پیکار رہتا آبد ہے زائد ہے فہیم ذرا دور سے تھوڑا سا ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ انہیں نہ بھولیں اور انہیں یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد والوں کی ٹانگیں کام رہی ہیں وہ میں شمدید کہتا ہوں کہ عارف اللہ طارق صاحب میں ان سے ملنے کا مطمئن تھا تشریف لے میں خاص بتا کہنا یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے مطابق اسلام آباد کے میں بیٹھے ہوئے یا پنڈی میں بیٹھے ہوئے کسی گزر میئر کو اگر کوئی تقسیم کشمیر کا کوئی فارمولہ کما دیا گیا ہے اور وہ تقسیم کشمیر کے کسی عمل کو آگے بڑھا رہا ہے کسی 15ویں امینڈمنٹ کے نتیجے میں تو میں اللہ کی نصرت کے بھروسے پر رسول اللہ کے غلام کی حیثیت سے اور آپ رسول اللہ کے غلام کی موجودگی میں آپ کے عزم کی بنیاد پر 1 لاکھ جدید دور کے اور 4 لاکھ پہلے والے شہداء کے مقدس خون کی میں کے لیے بات کہتا ہوں کہ تقسیم کشمیر کا ایجنڈا آگے بڑھانے والے سلامت اپنے گھروں کو لے جا سکتے اہل کشمیر وحدت کشمیر اور حق کے خود ارادیت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے یہ رسول اللہ کے غلام ہیں یہ اللہ کی عدالت میں ایمان رکھنے والے ہیں یہ سید علی گیلانی کے جانشین ہیں یہ 47 کے شہداء کے شہادتوں کے امین ہیں اس ریاست کو اللہ کے دین کا گہوارہ بنائیں گے حقیقی معنوں میں بیس کیمپ بنائیں گے کشمیر کی آزادی کا عنوان بنائیں گے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں بات ختم کرتا ہوں مایوس نہ ہوں میرے اللہ کی سنت بالغاہ اپنے وقت پہ ادا کرنا افغان آزاد ہوئے کشمیری کیوں آزاد ہوئے ہم نے افغانوں سے کم قربانیاں نہیں دی ہم نے پی ایچ ڈی قربان کی ہم نے سی ایس پی افسر قربان کی ہماری قیادت سید علی گیلانی کی آج بھی فکر اور ان کی روح فرما رہی ہے ہم ان کے امین ہیں. وہاں کے اسلامی تحریک کے 400 سکول انہیں پابند کر دیا گیا لیکن وہ خوشبو موجود ہے. ملت اسلامیہ جموں و کشمیر سے زیادہ قربانیاں ساؤتھ ایشیا میں کسی نے نہیں دی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 2 ممالک کے درمیان مقید ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور بھارت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جیو اسٹریٹجک ایجنڈے کا پارٹنر ہے. اس سب کچھ کے باوجود میں جس طرح کل کے سورج کے طلوع ہونے میں یقین رکھتا ہوں اسی طرح کشمیر کی آزادی میں اور آپ کی تقریب ہے تو یہ خوش قسمت بچے ہیں آئندہ نسل جو ہے یہ مستقبل ہے پاکستان کا کشمیر کا مستقبل ہے اور یہ اس کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے کہ جو مکمل ضابطہ حیات ہے جو 1500 سال پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں خوش ہوں کہ یہ میرے ایک دوست کی بچی کی طرح نہیں ہے جس کو جب استاد نے کہا کہ تمہارا حافظہ بڑا تیز ہے تم قرآن حفظ کر لو. وہ 5-6 سال کی بچی تھی. اس نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گی. 3-4 دن کے بعد وہ آئی. حافظ صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے فیصلہ کر لیا ہے. حافظ صاحب نے اس کو بتایا تھا کہ اس کے یہ اور یہ اور یہ فائدے ہیں
کہ ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا, 40-50 لوگوں کو آپ جنت میں لے جائیں گی. تو اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا. انہوں نے کہا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا میں بڑی ہوں گی, میری شادی ہوگی, میرے بچے ہوں گے, وہ حفظ کریں گے, پھر محنت میں کروں اور تاج جو ہے میرے ماں باپ پہنے, میں تاج پہننا چاہوں گی. تو یہ بچے جو ہیں ماشاء اللہ اس طرح کے نہیں ہیں. اور ماشاء اللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ 15 میں اپنی طرف سے ان کو حوصلہ افزائی کے لیے 30,000 روپے فی بچہ 2,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں. تو میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور ان کے اعزاز میں خدمت پیش کی ہے, ان کو بھی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور آپ نے یہ سنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین ان حفاظ کرام کو کیسے اعزاز سے نوازے گا. آج جو مائیں اور بہنیں, جو والدین محنت کر کے اپنے بچوں کو اس تعلیم سے آراستہ کروا رہے ہیں, ان کے لیے تاج پہنائے جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز چونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور بڑے بڑے لوگ دیکھیں گے کہ جب کسی حافظ صاحب کے یا حافظہ کے والد کو تاج پہنایا جائے گا تو میلوں دور اس کی روشنی جائے گی, تو لوگ محسوس کریں گے کوئی بادشاہ وقت آ گیا, اور محسوس کریں گے شاید یہ کس ملک کا بادشاہ ہے. اسے اعزاز تو اعلان ہوگا نہیں, یہ کسی ملک کا بادشاہ نہیں ہے, یہ فلاں حافظ قرآن کا بزرگ والد ہے, یہ اعزاز ہے. اور پھر جس بچے نے مشقت کی ہوگی اس کے لیے کیا اعزاز ہے. حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا, وہ جو قرآن تم نے حفظ کیا ہے اس کی ذرا تلاوت شروع کر, اور یہ جو جنت کے اندر میں نے محلات پیدا کیے بنائے نا, تم نے دنیا میں سنا ہوگا کہ پوری دنیا میں جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے اس کی 150 منزل ہے. ذرا وہ خیال میں لائیں. تو حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ تلاوت شروع کرو اور اپنی کوٹھی پر چڑھتا جاؤ. وہ آپ کا جو محل جو آپ کے رب نے بنایا ہوا ہے, جس جگہ پر تو تلاوت رکے گا وہاں تیرا محل ہے. دیکھیں اس حافظ قرآن کا کیا اعزاز ہے. اور آج میں دارالارقم کی ساری انتظامیہ, ڈائریکٹرز اور ٹیچرز کو, چونکہ کہتے ہیں کہ اس کامیابی میں 3 انسانوں کا کردار ہوتا ہے, ایک بچے, ایک والدین اور ایک استاد. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان تینوں میں جن کا زیادہ کردار ہے وہ ماں کا ہے, اس لیے کہ جہاں سے ماں بچے کو صاف بناتی ہے نا, وہاں والد صاحب کا چارہ کار نہیں ہے. یہ ماں کا ظرف ہے کہ 4-6 بچوں کو صاف بناتی ہے. اگر والد صاحب ایک دن بھی گھر رہے تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. 2-4 اسکول کی چھٹیاں ہوں تو والد پریشان ہو جاتے ہیں, وہ اسکول میں ٹیچر سے فون کرتے ہیں کہ اسکول لگائیں گے, بچوں نے تنگ کر رکھا ہے. یہ ماؤں کا ظرف ہے جو زندگی بھر ماں کتنی بھی بوڑھی ہو اور بچہ اس کے سامنے کتنا بھی بوڑھا آ جائے تو ماں اس کے ماتھے پر چھوٹا سا بچہ سمجھ کے پیار دیتی ہے. موجودہ حفاظ اکرام میں قاری ارشد صاحب بھی شامل ہیں, وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں, تو میرے حساب سے وہ اپنے 5-5 ہزار یا 1-1 ہزار مس کر رہے ہیں. وہ چھٹے قاری یہ گفٹ دے رہے ہیں جی قاری صاحبان کو. یہ آپ کو یاد دلاتی رہے گی کہ آپ نے تقریب تکمیل قرآن حفظ قرآن میں شرکت کی تھی کوئٹہ میں. بہت شکریہ جی. پیش کرتا ہوں اللہ پاک مزید ان کے علم میں, عمل میں ترقی اور وسعت عطا فرمائے. اور میں آخر میں دعا کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں, وہی مہمان خصوصی بھی ہیں, انہیں سے گزارش کروں گا کہ آخر میں آپ دعا کریں.
آپ دیکھ رہے ہیں اس صبر کا، اس اللہ کے جو رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر دیا ہے، اور اس کا جو پھل ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ بڑے بڑے مدرسے جہاں لاکھوں کروڑوں کے فنڈز آتے ہیں، جہاں کا کوئی بجٹ کا پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے اور کہاں جیسے جاتا ہے، لیکن ایک ہی حفاظ کرام سال میں بھی تیار نہیں ہوتا، تو الحمدللہ ہمارے 15 حفاظ کرام آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 حفاظ کرام اس سے پہلے جو ہے دستار بندی ان کی کر چکے ہیں، جس میں ابھی رحمان فقی صاحب یہاں موجود تھے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف جوڑیں، اور اپنی یہ کوشش و کاوش انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ میں جو یہاں صدارت کرنے والے باجی عبدالرحمان صاحب ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے گنوں کو مصرفیات سے وقت نکال کر یہ جو ہے ہماری تقریب کو جلوہ فروز ہوئے۔ اور میں اپنی بہن جو کسی خاص مجبوری کی وجہ سے زبیدہ خان صاحبہ جو ہم غذا لوگوں کو دینا چاہتے تھے، میرے محترم، وہ ہماری بہن نے بھرپور طریقے سے لوگوں کو دی ہے۔ الحمدللہ ہم ان باتوں کو جو ہے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، انگلینڈ کی سرزمین پر پڑھنے والی یہ ہماری بہن ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے یہ ماڈل ہے۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں جو ہے فاشی اور ارنیانی کے بغیر وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے محترم، جہاں اللہ تعالیٰ شمع روشن کرنا چاہیں، یہ ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور میری بہن نے اس طرح خوبصورت باتیں، میں چاہتا تھا کہ میری بہن یہاں بیٹھی ہوں تو میں 2-3 باتیں کروں، لیکن میری بہن نے جلدی جانا تھا، اور میں اپنی اس بہن کا دل کی عطا کریں اس سے مشکور ہوں۔ ہمارے ضلع الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر راجہ شفیق صاحب، وہ بھی اپنے گنوں کو مصرفیات سے وقت نکال کر آپ کے پاس آئے۔ ہمارے ضلع کے سیکرٹری محترم شمس الرحمان صاحب، وہ بھی یہاں آئے۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے حفاظ کرام کا، جن کی بدولت سے میرے محترم آپ اور میں اس جو تقریب میں لوگوں سے مخاطب ہیں۔ ہمارے قاری شکیل الرحمان صاحب، مبشر حیات خانم، ارشد صاحب اور دیگر جو ہمارے قاری ہیں، ان نے انتہائی محنت اور جابشانی کے ساتھ اپنا جو کام ہے کیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ انعام عطا کر دیا۔ میں اپنی تقریر کو مزید جو ہے طوالت نہیں دینا چاہتا۔ میرے محترم، آپ کا بھی وقت قیمتی ہے، اور ساتھ جو اسٹیج تک بھی صاحب نے مہر علی پرچی بھی دے دی ہے، دل تو کرتا أنزل علينا بركة، اللهم ربنا أنزل علينا شفاعة، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيام